آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر سعید ہادیہ کے شمارے اگست کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے النور میں درس حدیث سے کرتے ہیں، جس کی قلمکار طلعت خانم فلاحی ہیں۔ حدیث کا متن ہے: دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان بنی عمی فقال احد الرجلین یا رسول اللہ امرنا علی بعد ما ولاک اللہ عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال انا واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرس علیہ۔ راوی ابو موسیٰ اشعری، المحدث مسلم، مصدر صحیح مسلم۔ ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ساتھ دو میرے چچازاد بھائی بھی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ان ملکوں میں سے جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا کیے ہیں کسی ایک کی امارت عطا فرمائیں۔ دوسرے شخص نے بھی ایسا ہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا ہم یہ خدمت اس کو نہیں سونپتے جو اس کی درخواست کرے، اور نہ کسی ایسے شخص کو سونپتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہتر تم اسے پاؤ گے جو اس سیادت اور امارت کو سخت ناپسند کرتا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی منصب کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور یہ مناسب یعنی بھاری امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن سخت رسوائی اور پشیمانی کا باعث ہوں گی۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عہدہ اور منصب انسان کو بڑی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دنیاوی آزمائش تو کچھ اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ انسان کو ہمہ وقت احساس برتری، ریاکاری اور خودنمائی وغیرہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اخروی نقصان یہ ہے کہ اللہ کی رضا تو دور، الٹا عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، امارت طلب مت کرو، اس لیے کہ اگر مانگنے سے تمہیں امارت ملے تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر بغیر طلب کیے تمہیں امارت ملے تو اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ کی جانب سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس حدیث میں ان تمام افراد کے لیے خوشخبری ہے جو کسی عہدے اور منصب کی طلب اور خواہش کے بغیر کسی ذمہ داری پر فائز کیے گئے۔ خدا کی تائید اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ بحسن خوبی اپنی ذمہ داری تا دم آخر انجام دیتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ رہا وہ شخص جس کے دل میں منصب کی خواہش ہوتی ہے، وہ اس کی نزاکتوں اور احساس ذمہ داری سے عاری ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو آخرت میں رسوائی اور اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ نتیجتاً وہ خدا کی تائید اور نصرت سے محروم رہتا ہے، اور اس کے زیر دست افراد بھی اطمینان اور خوشی کے ساتھ راہ حق پر گامزن رہنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس واقعے سے امارت اور قیادت کے حساب کی سختی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو خادمہ نے آپ کو بے چین دیکھ کر پوچھا، شاید آپ متردد ہیں؟ بولے، یہ تشویشناک بات ہی ہے۔ مشرق و مغرب میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہو اور بغیر مطالبہ اور اطلاعاً اس کا ادا کرنا فرض نہ ہو۔ اس طرح دیکھا جائے تو امارت کے معنی خدا اور اس کے بندوں کی جانب سے ایک بھاری بوجھ کو اٹھانے کے ہیں، جس کی آخرت میں سخت جواب دہی ہوگی۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔